گودی میڈیا مسلمان اور اسلام کے خلاف کوئی بھی خبر جب آتی ہے بنا اس کو تفتیش کیے ہوئے، بنا اس کی جانچ کیے اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، باقاعدہ اس پر ڈسکشن ہوتی ہے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پوری سازش رچی جاتی ہے، اسکرپٹ لکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ خبر جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو چپی سادھ لیتی ہے، اس پر کوئی کلیریفیکیشن دینا، معافی مانگنا یا یہ کہنا کہ غلطی سے ہم سے یہ خبر چل گئی کچھ نہیں کیا جاتا ہے، چپ چاپ ان خبروں کو سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا کام، ان کا مقصد، وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں پورے ہو جاتا ہے، ان کا مقصد وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا جو ان کا مقصد ہے، اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دینا، وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خلاصہ کرتے رہیے، بحث کرتے رہیے، سوشل میڈیا پر بات کرتے رہیے، کوئی اس پر پرتکریا کسی بھی پترکار کی، کسی بھی گودی میڈیا کے دگگج کی، کوئی بھی گودی میڈیا کے ذریعے اس پر کوئی بھی نہ صفائی دی جاتی ہے، نہ اس کا کھنڈن کیا جاتا ہے، یا پھر نہ ہی اس کے بارے میں کوئی اگر اس میں غلطی تھی تو اس کا اپنے ٹی وی اسکرین پر، ٹی وی چینل پر کوئی معافی نامہ چلایا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ آیا کہ پاکستان میں لڑکیوں کی قبروں پر لوہے کے جال لگا کر کے تالا لگایا جا رہا ہے۔ یہ خبر آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ این ڈی ٹی وی سے لے کر ANI اور تمام اخبارات، ٹائمز آف انڈیا تک اس میں آگے تھا، تمام اخبارات نے، ان کے ویب پورٹلز نے، اور اس کے ساتھ ہی تمام ہی بڑے بڑے ویب چینلز نے اور گودی میڈیا کے تمام چینلوں نے، مین اسٹریم میڈیا نے اس کو خوب دھڑلے سے چلایا، اس کو دکھایا شارٹس کے ذریعے، اور ایک طرفہ خبریں چلائی گئیں۔ پترکاریتا کے نام پر اس طرح کی چینلز، اس طرح کے میڈیا ہاؤس، میڈیا گھرانے، اخبارات، ویب چینل دھپا ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی خبر کرتے ہیں تو اس کو پوری طرح سے تصدیق کی جاتی ہے۔ لوکل رپورٹر سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس میں پرتکریا لے جائے۔ جن چینلوں نے بھی یہ خبر چلائی، ANI نے فارورڈ کی، کہاں سے یہ خبر نکل کر آئی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کل ایک نیا ٹرم آیا ہے، ایکس مسلم، ٹی وی چینلز میں آپ نے بیٹھ کے دیکھا ہوگا، وہ لوگ اس طرح کی سازشیں اکثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی کے ذریعے، ایک شخص کے ذریعے یہ پوری سازش رچی گئی تھی۔ لیکن پہلے میں بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں جس طرح سے بچیوں کا جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ لڑکیوں کی قبروں پر خاص طور سے یہ بیریکیٹنگ کی جا رہی ہے، جال لگائے جا رہے ہیں، تالا لگایا جا رہا ہے تاکہ ڈیڈ باڈی کو نکال کر کے ان کے ساتھ ریپ نہ کیا جائے، بہت پھیلایا گیا اس خبر کو۔ اور اس میں آپ نے دیکھا، پھر جب اس کے بارے میں پوری تفتیش ہوئی، جب اس کی جانچ کی گئی، تو یہ بات نکل کر سامنے جو آئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ جو آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تمام چینلز کے اسکرین شاٹس، اس میں اس خبر کو دکھایا گیا ہے۔ آپ دوسرا دیکھیے، ایک یہ ویڈیو ہے جو حیدرآباد کے ایک شخص کے ذریعے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈالی گئی ہے، جس کو الٹ نیوز کے سنستھاپک محمد زبیر نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی حقیقت جانیں۔ جب ریکویسٹ کی گئی تو حیدرآباد کے ایک قبرستان کا یہ فوٹو نظر آیا، اور جب اس میں جا کر کے ذمہ داران سے قبرستان کے بات کرنے کی کوشش کی، ان سے اس پوری قبر پر لگائے گئے لوہے کے جال اور تالے کا ماجرا جاننا چاہا۔ یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ آخر کیوں لوہے کا یہ جال یہاں پر لگایا گیا ہے، کیا جس طرح سے گودی میڈیا کے ذریعے یہ خبر سرکولیٹ کی گئی کہ یہ لڑکیوں کو، مردہ لڑکیوں کو ریپ سے بچانے کے لیے اس طرح کی حرکت کی جا رہی ہے، اس طرح سے لوگ اپنی مردہ لڑکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح سے یہ کر رہے ہیں، تو یہ پوری طرح سے فرضی پایا گیا ہے۔ لوکیشن فرضی ہے، پاکستان کا بتایا گیا تھا، معاملہ حیدرآباد کا ہے۔ مختار صاحب ہیں ایک جو اس کے کرتا دھرتا ہیں قبرستان کے، انہوں نے بات کی ہے اس نوجوان سے۔ یہ لڑکا گیا وہاں جا کر کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ یہ مسجد اور مقبرہ ہے، سالار الملک کے نام سے اہل سنت والجماعت کا یہ قبرستان ہے، مدنہ پیٹ، رائن بازار، حیدرآباد۔
یہ اس کا ایڈریس ہے، اور اس قبر پر انہوں نے جو باتیں کہیں وہ میں آپ کو پہلے سنانا چاہوں گا۔ یہ خبر کتنی پرانی ہے؟ تقریباً جو ہے 1.5-2 سال پرانی ہوگی جی، اور یہ قبر جو بنائی گئی یہ بغیر کمیٹی کے ذمہ داروں کے بغیر اجازت بنائی گئی جی، اور راستہ بھی اس سے تنگ ہو گیا۔ اچھا، اس پہ 8 دن تک مسجد میں کرکری ہوتی رہی جی، کہ یہ دروازہ کے سامنے نہیں بنانی تھی، اور پھر اس کے علاوہ اس پر جالی ڈال دی۔ جالی کیوں ڈالے؟ کئی لوگ کیا کر رہے ہیں، پرانی قبروں میں نئی میتوں کو دفنا کے چلے جا رہے ہیں بغیر پوچھے، جی، کیونکہ جس کی میت پہلے سے دفن ہے اس کو اعتراض ہے، جی، انہوں آتے ہیں فاتحہ پڑھنے کو، کل کلام پڑھنے کے لیے، تو وہ آ کے مایوس ہوتے ہیں، قبر اپنے خاندان کے لیے دوسرے کی ہے، تو اس پہ جو ہے یہ کیا کرے، کوئی ایسا نہیں کرنا بلکہ جالی ڈال دیں۔ اچھا، یہ جس کا انتقال ہوا یہ کتنی ایج کتنی تھی آپ کو پتا ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں معلوم، اور اس کی نماز جنازہ بھی سالار ملک مسجد میں ادا نہیں کی گئی، باہر سے آئی ہے، اب یہ نہیں معلوم 10 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر۔ یہ ایریا کا نام کیا ہے؟ اس کا نام مادن پیٹ دراب جنگ کالونی۔ دارب جنگ کالونی، دارب جنگ مادنا پیٹ دارب جنگ کالونی۔ مگر یہ سوشل میڈیا پہ لوگ اس کا غلط استعمال نہیں، کر رہے یہ ہیں۔ غلط ہے، یہ اس وجہ سے جالی لگائی گئی کہ ایک تو راستہ ہے، جی، ایک قبر دکھتی رہنا، جی، اس کو جو ہے مٹی کی وجہ سے برابر نہیں ہونا، یہ جالی کی وجہ سے۔ راستہ ہے، جی ہاں، آپ کو دکھ رہا ہے، گیٹ ہے، گیٹ کے سامنے ہے، جی، اس وجہ سے جالی کو لگایا گیا، اور کوئی وہ نہیں ہے، اچھا، نہیں وہ اور نئی قبر ہے، یہ کوئی یہ خبر کا غلط 50 غلط ہے، سوشل وہ میڈیا جو پہ استعمال کر رہے تھے، تو بول رہے تھے کہ پاکستان کی ہے وہ ہے، پاکستان کی وجہ بتا رہے تھے۔ پاکستان میں یہ ہندوستان ہے، حیدرآباد ہے، جی، اور دکن حیدرآباد ہے، مادن پیٹ دراب جنگ کالونی، جی ہاں، حیدرآباد اولڈ سٹی۔ بس یہی معلوم کرنے کا تھا مساوی آپ سے، بہت بہت شکریہ۔ سنا آپ نے، صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں، حالانکہ لڑکی مہیلا اس میں دفن ہے، لیکن 70 سال کی مہیلا کی یہ قبر بتائی جا رہی ہے، اور 2 سال پرانی یہ بات ہے، تقریباً 6 مہینے پہلے بتا رہے ہیں کہ جال لگایا گیا ہے۔ اس کی وجہ جو آپ نے سنیا کہ کس طرح سے ان کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، جن صاحب کی بائٹ لی گئی ہے، جن سے ماجرا جاننے کی کوشش کی گئی ہے، 2 اہم وجہیں انہوں نے بتائی ہیں کہ کیوں یہاں پر جال لگایا گیا ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ پہلے سے جو لوگ دفن ہیں وہ، ان کے اہل خانہ جب اچانک پہنچتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر پر، تو انہیں یہ معلوم چلتا ہے کہ اس قبر میں تو کسی اور کو دفنا دیا گیا ہے۔ مسجد کمیٹی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بنا ہماری پرمیشن کے لوگ، جب پرانی قبر ہو جاتی ہے، جب وہ دھس جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر 90% قبرستان آپ کو پورے انڈیا میں اس طرح کے ملیں گے جو پکے نہیں ہیں، بہت ہی کم قبرستان ہیں جن کو پکا کیا جاتا ہے قبروں کو، زیادہ تر کچی قبریں ملیں گی، کیونکہ اسلامی کانسیپٹ کے حساب سے قبر کو پکا کرنا غلط ہے، اسلامی تعلیمات کے حساب سے، تو اسی پر لوگ عمل کرتے ہیں، اور اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 2 سال 4 سال 5 سال بعد قبر کا نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اگر دیوبندیوں کی بات کریں بھارت میں، تو دیوبندیت کے حساب سے قبر پر اگر وہ دھس رہی ہے تو اس پر مٹی ڈالنا بھی ٹھیک نہیں ہے، جتنا جلدی ہو جائے اس کے نشان مٹ جائیں، اس طرح کی بات دیوبندیت کے حساب سے کہی جاتی ہے، اور اس پر اس کے ماننے والے سب سے زیادہ بھارت میں ہیں، تو اسی وجہ سے یہ نشانات مٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور مردہ اس میں دفن ہو جاتا ہے۔ اکثر قبرستان میں اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس قبرستان میں لوگ اس سے بچنے کے لیے، اس قبر کے جن کی ماں یہاں پر تدفین ہے، دفن کی گئی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی مسجد کمیٹی کے یہ شخص جو بائٹ دے رہے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ قبر گیٹ کے بہت قریب ہے، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، قبر کی پامالی ہوتی ہے، اس لیے جو یہ مہیلا جو دفن ہیں، ان کے بیٹے نے یہاں پر لوہے کا جال لگوایا ہے تاکہ لوگ قبر کے اوپر سے نہ گزریں، اگر کسی کو رکھنا ہے تو اس لوہے کے جال پر پیر رکھ کر وہاں سے چلے جائے۔ تو یہ 2 اہم باتیں بتائی گئیں جو نکل کر کے سامنے آئی ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خبر کہاں سے پلانٹ ہوئی۔ ایکس مسلم ہیں حارث سلطان، جنہوں نے لکھی ہے کتاب دا کرس آف گاڈ وائی آئی لیفٹ اسلام۔ انہوں نے 26 اپریل کو ٹویٹ کیا تھا، جو لکھا تھا گیٹنگ ریپڈ when you link the burqa with rape it follows you to the grave۔
यानी बुर्क़े से इन्होंने कब्र से निकाली गई महिलाओं के साथ रेप से जोड़ करके इस ट्वीट को किया कि जब आप बुर्क़ा पहनेंगे तो आप तैयार रहिए कब्रों में रेप होने के लिए। ये तंज़ इसके ज़रिए एक साजिश रची गई और उसके बाद बिना कोई तहक़ीक़ के, बिना कोई जांच किए हुए, बिना हकीकत को जाने हुए कि आखिर ये पाकिस्तान का अगर है तो कहाँ का है, उस कब्रिस्तान में किसी रिपोर्टर को भेज करके जांच करना। जिन लोगों ने कब्रों में इस तरह के वो लगाए हुए हैं, हालांकि पाकिस्तान का नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि कहाँ का है, साफ़ हो गया है, तो उनसे बाइट लेनी चाहिए थी कि क्या ऐसी कोई घटना घटी है जिसमें किसी बच्ची को, किसी महिला को कब्र से निकाल करके उसका रेप किया गया हो। ऐसी घटनाएं जब मैं न्यूज़ में सर्च कर रहा था, गूगल पर सर्च कर रहा था कि क्या इस तरह की कहीं घटना हुई है, तो हाँ, ऐसी घटनाएं हुई हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इस घटना में जब मैं सर्च कर रहा था, दो मामले सामने आए, एक पाकिस्तान का और एक अल्जीरिया का। मार्च 2020 में ओकारा, पंजाब, पाकिस्तान में इस तरह का एक मामला सामने आया था। दूसरा एक 25 अक्टूबर 2015 का एक मामला है, वो कहीं अरब कंट्रीज़ का बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही NDTV ने एक और ट्वीट किया, कुछ और फोटोग्राफ्स इस खबर के अलावा, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे होंगे, ये खबरें देख रहे होंगे, अल्जीरिया का है। अल्जीरिया के कब्रिस्तान का कब्रों का फ़ोटो लिया और ये कहा कि यहाँ पर इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए इस तरह से किया जाता है। लेकिन ये सारे मज़ार मार्बल के बने हुए हैं। अगर आप इनको गौर से देखेंगे, मार्बल के मज़ार से किस तरह से लड़की को निकाल करके रेप किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जब यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश की गई है तो ये कहा गया कि मार्बल के तो हैं, उसके साथ साथ हम जाल इसलिए लगाते हैं ताकि मार्बल की हिफाजत हो पाए और उसके साथ ही जानवरों से भी इसको नुकसान ना पहुँच सके, इसलिए बैरिकेड किए गए हैं। मज़ार को बलात्कार जैसे घिनौने अपराध से जोड़कर इस्लाम व मुसलमानों के विरुद्ध फेक न्यूज़ का फैलाई जा रही है और इस न्यूज़ को फैलाने में सबसे आगे NDTV नज़र आ रहा है, जिसके बारे में जो कहा जाता था वो आप जानते हैं। बिकने के बाद, अडानी के पास पहुंचने के बाद किस तरह से अब ये पूरी तरह से बदल चुका है और नफ़रत फैलाने में दूसरे कई चैनलों से, दूसरे कई मीडिया घरानों से आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है।